اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام. وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يصفون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. شب میلاد حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام ہے. سب کو بہت بہت مبارک. میرے خیال میں زندگی تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے کہ سب کے چہرے بتا رہے ہیں ادھر دیکھتے ہوئے کہ سب پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ایکوریٹ ٹرانسلیشن ہے. فرینچ آتی ہوتی تو میں دیکھ کے بتا دیتا. میں نے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 کا 68 کا انتخاب کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہے خلق کرے. آپ کا رب جو چاہے خلق کرے. وَيَخْتَارُ اور وہی اختیار کرتا ہے, وہی چنتا ہے. اللہ چنتا, خلق بھی وہی کرتا ہے, چنتا بھی وہی ہے. مجمع ہے میرے ساتھ یا اسکرین پہ ہی ہیں آپ لوگ؟ چل اسکرین سے آسان ہو جائے گا نسبتاً. مجھے خود ہی خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم چل رہا ہے تو مجھے اپنی رفتار سے بولنے میں دقت نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑی سی اس پہ غور کر لیں کہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو سمجھا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اللہ جو چاہے خلق کرے اور اللہ ہی کے پاس انتخاب ہے, اختیار ہے. ما کان لہم الخیارہ. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, بندے نہیں چن سکتے. اللہ کے پاس اختیار ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنائے, جسے چاہے رسول بنائے, جسے چاہے امام بنائے. چنتا اللہ ہے, بندوں کا دخل نہیں ہے. ایک اور دلیل دے دوں, سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین, ان کے وصی, ان کے سکسیسر اللہ نے چنے. اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی اولاد سے کہہ دیں کہ شیس آپ کے سکسیسر ہیں, آپ کے جانشین ہیں, آپ کے وصی ہیں. جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا سام آپ کے وصی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسماعیل و اسحاق آپ کے وصی ہیں. جناب اسحاق سے فرمایا یعقوب آپ کے وصی. جناب یعقوب سے فرمایا یوسف. جناب زکریا سے کہا یحییٰ. سارے انبیاء کے جانشین جب اللہ نے چنے ہیں تو رسول خدا کا جانشین بھی اللہ چنے گا. بندوں کو اس میں اختیار نہیں ہے. میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹاپک نہیں اور ٹائم شارٹ ہے, تو تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. عزیزان گرامی, جب اللہ نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, سورہ بقرہ, یہ واقعہ حضرت آدم کا قرآن کریم میں متعدد مرتبہ آیا, کئی مرتبہ آیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 37 تک وہاں موجود ہے.
سورہ آراف میں ہے، پھر اور کئی سوروں میں ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، 3-4 مقامات پہ اس وقت یاد ہے. ابھی تک ہے مجمع میرے ساتھ؟ تو اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کس سے فرما رہا ہے؟ ملائکہ سے، فرشتوں سے. تو فرشتوں نے پلٹ کے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا زمین پہ تو ایسے کو یعنی انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. یعنی ہم میں سے بنا دے، فرشتوں میں سے خلیفہ بنا، انسانوں میں سے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اب تمام مسلمان کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب تھا اجماع سے. اجماع سمجھتے ہیں؟ کنسنسس انگریزی میں کہتے ہیں، اب فرینچ میں لکھا ہوا آ گیا ہوگا اللہ کرے. تو کنسنسس سمجھ رہے ہیں لوگ؟ اجماع یعنی امت کا اجماع ہوا، لوگ انہوں نے اتفاق کیا، اجماع کیا، کہا کہ ہم سارے مل کے اس کو مثال کے طور پہ خلیفہ بنا دیتے ہیں. سارے ملائکہ نے اجماع کیا، اللہ سے کہا ہم میں سے بنا دے، انسانوں میں سے نہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے معصوم، بے خطا، بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا؟ جملے پہنچ رہے ہیں میرے عزیزان گرامی؟ اب اللہ انتخاب کرتا ہے. آج میرا موضوع حضرت قاسم بن حسن ہے. آپ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ابھی تک ہیں، یہ میں نے کیوں تمہید باندھی ہے. میں ایک سوال پوز کر رہا ہوں. میں نے بھی دن میں بھی کچھ نوجوان کھانے پہ آئے تھے تو ان سے پوز کیا تھا یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سے سنیں گے. بے شک وہاں ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے گا اگر میری اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. سوال یہ ہے کہ آیا شہدائے کربلا 72 شہید، 72 شہید کربلا میں شہادت کی وجہ سے باعظمت بنے، گریٹ بنے، یا نہیں کیونکہ گریٹ تھے، باعظمت تھے، اس لیے کربلا گئے؟ میرا شاید سوال پہنچ گیا کچھ لوگوں تک، سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ، جواب فوراً نہ دیں. آیا شہدائے کربلا باعظمت تھے پہلے سے اس لیے کربلا گئے، یا نہیں کربلا میں آ کے باعظمت بنے؟ کربلا نے انہیں 4 چاند ضرور لگائے ہیں، ان کی عظمت کو بڑھایا ہے، لیکن باعظمت بنایا نہیں. حضرت عباس پہلے سے حضرت عباس سے، اسی لیے کربلا گئے. حضرت علی اکبر پہلے سے علی اکبر تھے، اس لیے کربلا آئے. حضرت قاسم پہلے سے قاسم تھے، اس لیے کربلا آئے. حضرت حر میں پہلے سے دل پاک تھا، اس لیے مولا حسین کو لبیک کہا. اگر میرے جملے پہنچ جائیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں کوئی بڑی نیکی کروں گا اکٹھے موقع ملے گا. نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں تو اللہ آپ کو بڑا آدمی بنا دے گا. میرے اگر جملے پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں کوئی بڑا کام ہی کروں گا، کوئی بڑا نہیں. اللہ بڑے کام کی توفیق اسے دیتا ہے جو پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنا سیکھ لیتا ہے. اللہ اسی کو بڑے کام کی توفیق دیتا ہے. اب سب سے بڑی بات، جناب قاسم سے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے تھے کوفے میں، شام میں، بچے کو مار دیا تم نے؟ کہ ہم نے نہیں مارا، بچے کو حسین نے اتنا جذبہ دے دیا تھا، وہ پوری فوج سے لڑ رہا تھا. اب یہ خون امام حسن کا اثر بھی ہے، مولا حسین کی تربیت کا اثر بھی ہے. اگر میرے جملوں پہ غور کیجیے گا، آپ نے سنا ہے حضرت محمد ابن مسلم کا نام، زرارہ، ابو بصیر، یہ بہت حمران، یہ بہت بڑے بڑے شاگرد ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام کے، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے. ان میں سے بعض ایسے جن کو 60,000 احادیث حفظ تھیں. کتنی؟ 60,000، 7 نہیں، 60,000. حضرت محمد بن مسلم کو 80,000، 80,000 احادیث حفظ تھیں. حضرت زرارہ 70,000. کیوں؟ غور سے سنیے گا. 6 میں فرماتے ہیں میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، پروردگارہ ان کے سینے کو ہمارے اجداد کے آثار احادیث کے لیے کشادہ کر دے. اللہ نے اتنا بڑا دل دیا، اتنا بڑا ذہن دیا کہ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، انہیں حفظ ہو گئی. ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، یہ اثر ہوا،
اور اگر کسی بچی کو مولا حسین ہمیشہ سینے پہ سلاتے ہو تو پھر وہ سکینہ بن جائے، پھر تعجب نہ کریں 3 برس کی 4 برس کی بچی ایسے خطبہ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کے خون اور اس سینے کا اثر ہے۔ توجہ، جیسے مولا حسین جناب سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے نا، روایات میں ہے مولا حسن جناب قاسم کو سینے پہ سلاتے تھے، حضرت قاسم ابن حسن کو۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ مولا کی جب شہادت ہو رہی تھی تو جناب قاسم کی والدہ نے کہا قاسم بابا کے سینے سے اترو، بابا کے سینے میں درد ہے، کیونکہ زہر دیا گیا تھا۔ تو مولا حسن نے فرمایا نہیں، قاسم کی ماں قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دیں۔ 1.5 to 1.5 برس کے تھے جناب قاسم، 2 برس کے پورے نہیں تھے۔ اور پھر وصیت کی جب میرا بھائی کربلا جائے تو قاسم کو ساتھ بھیجیں۔ میں آج ایک جلدی تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ تو آج شب ہے جناب قاسم کی دنیا میں آمد کی۔ جناب قاسم، تمام علماء نے لکھا ہے میدان کربلا میں، کیونکہ شعبان میں آئے ہیں تو کربلا میں 13.5 برس کے تھے، 14 پورے نہیں تھے، 14 سال کے نہیں تھے پورے، 13.5 برس کے۔ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے نا ایک ایک شہید کو بتانا شروع کیا کہ اس کا جنت میں کون سا مقام ہے، آپ لوگ سب شہید، کون کون شہید ہوگا، سب کے نام بتا رہے ہیں۔ زہیرقین شہید ہوں گے، جناب حر کا نام بتایا کہ ابھی حر تو لشکر یزید میں ہے، کہ فجر سے پہلے آ جائے گا، نام بتائے، اس کا بیٹا بھی آئے گا، بھائی بھی آئے گا، بولا۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا، میری درخواست ہے تھوڑی توجہ کریں گے اس پہ۔ جناب قاسم علیہ السلام کا نام آپ مصائب میں سنتے ہیں، میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں، میں ایک نیا رخ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو مولا حسین علیہ السلام سے جناب قاسم نے کھڑے ہو کے سوال کیا، امو جان یا امی، چچا جان، کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ مولا نے نہیں کہا ہاں ہے، امتحان لے کے بتایا ساری دنیا کو پتہ چلے قاسم کا مقام کیا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے حسن نے فرمایا چچا جان، آپ پہ قربان ہونے کا نام اگر موت ہے نا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ نہیں، میں نہیں پہنچا پایا۔ آپ جانتے ہیں نا بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، شاید اس جزیرے پہ ریونین آئلینڈ پہ بچوں کو میٹھا پسند نہ ہو، کھٹا پسند ہو۔ آپ لوگ ہاں ہوں نہیں کر رہے نا؟ بچوں کو میٹھا پسند ہوتا یا نہیں ہوتا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ ہر بار میٹھی چیز چاہیے، چاکلیٹ دے دو، میٹھا دے دو، کھانا جیسا بھی ہو نا، ماں اس میں شکر ڈال دے گی وہ کھا لے گا، دہی نہیں کھا رہا شکر ڈال، جو بھی میٹھا دے، بچے کو میٹھے کا شوق ہوتا ہے۔ کہتے جناب قاسم کیونکہ بچے تھے نا تو آپ نے کیا مثال دی، احلی من العسل، چچا جان آپ پہ قربان ہونا، بچوں کو سب سے زیادہ جو چیز پسند میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ موت، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے علماء فقہاء کے پاس چلے جائیں نا، موت آئے گی تو پسینہ آنے لگے گا، موت آ گئی۔ لیکن اللہ اکبر، جناب قاسم کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں؟ آپ پہ قربان ہونا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ ہی کا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اب وہ مصائب کے جملے ہیں، وہ میں نہیں پڑھوں گا یہاں، لیکن کہتے ہیں جناب قاسم نے کیا کیا؟ سجدہ شکر۔ سجدہ شکر سمجھتے ہیں نا؟ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا میں تیرے حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ ایک اور بھی واقعہ ہے نا قرآن میں، سورہ صافات، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ میری درخواست سے توجہ کیجیے گا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم نے کہا، سورہ صافات، سورہ نمبر 37، سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات، جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر، ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب اسماعیل جانتے ہیں میرے بابا نبی ہیں، نبیوں کو سچے خواب آتے ہیں، جو نبی کی عقل پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ تو اب کہا کہ بھئی آیا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کہا
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. کیا فرمایا جناب اسماعیل علیہ السلام نے؟ بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا، امر کیا ہے، حکم دیا ہے، آرڈر دیا، کر گزرے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیوں؟ گلا کاٹیں گے، شہادت ہوگی. شہادت ہی ہے نا، جناب اسماعیل کی شہادت ہے. شہادت پہ صبر کروں گا. جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل ہے، جو شہادت پہ شکر کرے وہ قاسم ہے. توجہ فرما رہے تھے اہل بیت علیہ السلام نے شہادت کو ایک نئے پہلو سے پیش کیا ہے. پہلو یعنی زاویہ، اینگل چینج ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. حضرت قاسم نے بچپنے، وہی سن و سال تھا نا، جناب اسماعیل بھی چھوٹے تھے، جناب قاسم بھی چھوٹے. جناب اسماعیل نے کہا بابا جان اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں شہادت کے لیے. لیکن جناب قاسم نے کہا چچا جان آپ پہ قربان ہونا. اس کا مطلب ہے حسین کا رتبہ کربلا کچھ اور ہے. وہ حر کو بھی لائے تو اس طرح سے لے کے آئے کہ وہ کہے جنت حسین کے پاس ہے. یہ عجیب جذبہ ہے. شام اور کوفے کے جو قاتل اور دشمن امام حسین تھے وہ کہتے تھے کہ حسین نے نہ جانے بچوں کو کیا سکھا دیا تھا میدان کربلا میں کہ کوئی بچہ بھی حسین کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں نا، احد میں، خیبر میں، ماشاءاللہ خندق، یہ جنگوں میں گن نہیں سکتی اتنی جنگوں میں لوگ بھاگے. عزیزان گرامی، حسین ابن علی کے پاس سے بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. اون محمد علیہ السلام، قاسم، عبداللہ یعنی مولا حسن کے، عبداللہ ابن حسن، کوئی بچہ بھی میدان کربلا سے بھاگنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں مرکز حسین ابن علی ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی نہیں تھی، کوئی لیکنگ نہیں تھی. کمی ان افراد میں تھی جو اطراف میں تھے. مولا حسین نے ایک جملہ فرمایا، جیسے اصحاب و انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو. میرے نانا کے ایسے نہیں تھے، وہ بلاتے تھے، کوئی آتا نہیں تھا. میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں. بہت بڑا جذبہ. اور ان میں ایک بچہ ہے، نام ہے قاسم ابن حسن. جناب قاسم بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، جس کو یزید نے بھیجا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نا، ظہر کے بعد ایک بچہ آیا، اس نے اپنا تحت الحنک نکالا ہوا تھا. تحت الحنک سمجھتے ہیں؟ امامے سے ہم کپڑا نکالتے ہیں نا، اس نے اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا. کہ جیسے بچہ، جناب قاسم نے زرہ نہیں پہنے. کیوں؟ زرہ مرد کو آتی پوری. زرہ سمجھتے ہیں؟ ہارمر لوہے کی ہوتی ہے، تیر لگے تو رک جائے، تلوار کوئی مارے تو رک جائے، اگر گر جائے گھوڑے کا پاؤں آئے نا تو لوہا ہوتا ہے، رک جائے. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس قاسم کو زرہ پہنا دے. جناب عباس نے ایک زرہ پہنائی، دوسری، تیسری، بار بار زرہ پہنا رہے، پوری نہیں آ رہی. کیوں؟ بچے تھے، زرہ مرد کی ہوتی ہے. تو جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے زرہ نہیں پہنا ہے، میں بغیر زرہ کے لڑ لوں گا، علی کا پوتا ہوں. جذبہ شجاعت کا جناب قاسم بن حسن. اور بغیر زرہ کے گئے. حمید بن مسلم کہتا ہے جب تحت الحنک نکالا نا تو لگتا تھا چاند آ رہا ہے زمین پہ، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چاند. بھوک پیاس میں لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. ازرق نامی، یا بعض نے لکھا ہے ارزق، رزق سے. تو جس نے، جو بہت بڑا پہلوان تھا، جو عمر سعد نے کہا اس بچے کو مار دے، تو اس نے کہا نہیں، میری توہین ہے، میں 1000 آدمیوں کا اکیلا پہلوان ہوں. 1000 سمجھتے ہیں نا، 1000، میں 1000 کا پہلوان ہوں، 1000 لوگوں کو مارتا ہوں. یہ بچے کو کیوں ماروں گا؟ اتنا سا بچہ میرا بیٹا مارے گا، جا اس کو مار کے آ. تو جناب قاسم نے اپنے دادا کا نام لیا اور تلوار چلائی، مار دیا اس کے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو. جب تینوں اس کے بیٹے مارے گئے، اس نے کہا اب میں خود جاؤں گا.
تو اس وقت کہتے ہیں مولا حسین نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارہ وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بھوکا ہے۔ تو اس وقت جناب قاسم علیہ السلام کے لیے جب مولا حسین نے ہاتھ بلند کی نا دعا کی، تو جناب قاسم نے اللہ اکبر کہا اور بلند آواز سے نعرہ لگا کے تلوار سر میں ماری، ازرق کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے سر کو کھول دیا۔ جس وقت پھر عمر سعد نے کہا کہ دونوں طرف سے فوجیں حملہ کریں، تو پھر آپ پامال ہو۔ تو میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا مصاحب کے۔ عزیزان گرامی، میں مجھے جو کہا گیا تھا کہ شارٹ رکھیں کیونکہ مجمع آج کل اور پرسوں کی نسبت کم ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں منڈے ہے، ویک ڈیز ہیں، اسکول کھل گئے، پھر بھی اتنے نوجوان بچے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم صرف چہرہ خوبصورت نہیں تھا، دل بہت خوبصورت تھا۔ کئی افراد کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں، دل نہیں۔ جناب قاسم کا دل بہت خوبصورت تھا، ان کے دل میں حسین بستے تھے۔ ایک جملے پہ غور کیجئے گا، مولا حسین ہر عید پہ پہلے مولا حسن کے گھر جاتے تھے۔ کیوں؟ میرے بھائی نہیں ہیں تو بچے محسوس نہ کریں ہمارا باپ نہیں ہے، تو پہلے ان کو جاتے عیدی دیتے، اور پھر اپنے بچوں کو جناب علی اکبر کو علیہ السلام کو، جناب مولا سجاد علیہ السلام کو پیار نہیں کرتے تھے ان کے سامنے۔ کیوں؟ حدیث نبوی ہے، یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہیں کرو، ایسا نہ ہو اس کا دل ٹوٹ جائے، میرا باپ نہیں ہے۔ امام حسین بہت حساس تھے، سینسٹیو تھے۔ میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، واقعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر اس کی بھی توجہ کریں گے۔ کوفے کا ایک بہت بڑا سردار ہے، ٹرائبل لیڈر ہے، ٹرائب تو سمجھتے ہیں، قبیلے کا سردار۔ اسے پتہ چلا کہ مولا حسین عراق آ رہے ہیں، تو اس کا نام عبداللہ تھا، بعض نے لکھا ہے عبید اللہ، عبداللہ اپنے قبیلے کا سردار۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو حسین مجھے بلا لے مدد کے لیے، یہ تو حسین کے مقابلے میں تو کوفے شام کی اتنی بڑی فوج جا رہی ہے، عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد نے بہت بڑا لشکر بنایا، فوج بہت بڑی ہے، اگر حسین بلائیں گے تو میں مارا جاؤں گا، یہ تو اتنی بڑی فوج ہے، اور کوفے سے چلا جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد بلا لے، حسین کے خلاف لڑوں گا تو جہنم، حق میں لڑوں گا تو موت، تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ واقعہ پورا پڑھوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر چلا گیا، اس نے جا کے خیمہ لگا لیا، ٹینٹ بیابان میں، کوفے سے باہر، عراق کربلا کے قریب، اسے نہیں پتا کربلا آئیں گے، تو اس نے کہا چلو بھئی اب میں سکون میں ہوں، اب میری حسین سے ملاقات نہیں ہوگی، نہ عبید اللہ زیاد بلائے گا نہ حسین۔ خیمے کا پردہ تھا، تو اس نے محسوس کیا کوئی پردے کے پیچھے کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کے پردہ کھولا، دیکھا مولا حسین کھڑے ہیں۔ اس نے کہا مولا آپ نے زحمت کی، تشریف آئیے اندر، بسم اللہ۔ لے کے آیا، پھل رکھے، رئیس تھا، بہت بڑا نواب تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، پھل رکھے، شربت، پانی ٹھنڈا، سب کچھ۔ کہا آپ نے زحمت کیوں کی مولا، آپ کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا میں دعوت دینے آیا ہوں، میں کربلا میں آیا ہوں، جنگ ہونے والی ہے، میرا ساتھ دو۔ اب اس نے کہا کہ فوج بہت بڑی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے بہت بڑی فوج بنائی ہے، آپ کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں آیا بلانے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو شہادت کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہاری آخرت کے لیے بلانے آیا ہوں۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت وارثہ میں؟ یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم، ہم اے کاش آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے۔ تھوڑی سی توجہ، فوز سمجھتے ہیں، کامیابی، سکسیس۔ مولا نے کیا فرمایا؟ فزتو برب الکعبہ، مولا علی نے فرمایا تھا۔ تو آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ فافوز فوزا عظیما، عظیم کامیابی ملتی ہے اگر آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو مولا نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے لیے نہیں بلا رہا، تمہیں تمہارے لیے بلا رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نہیں آ سکتا، لیکن اے حسین پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں جیسا میرے پاس ہے، جیسے آج کوئی کہے میری سب سے شکار ہے،
یا ٹینک سب سے اچھا ہے میرے پاس. آپ کار لے لیں, یہ رہا گھوڑا آپ کا. تلوار میرے پاس 1000 دینار کی طرح 1000 گولڈ کوائن کی تلوار ہے, وہ تلوار آپ کی. مولا نے کہا اگر تیری تلوار یا گھوڑا چاہیے ہوتا تو میں خود کہہ دیتا. تیرا گھوڑا نہیں چاہیے, تیری تلوار نہیں چاہیے, میری تلوار بہت ہے, میرا گھوڑا بہت اچھا ہے, نہیں چاہیے کچھ. مولا اٹھے جانے لگے. اس نے ایک جملہ کہا کہ اب آئے ہیں تو مولا کچھ پھل کھا لیں, کچھ شربت پی لیں, کوئی. کہا اب تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. اٹھے جانے لگے. جوفی قبیلے سے ہے وہ, عبداللہ جوفی. وہ کہتا ہے میں امام کے پیچھے دوڑا, ننگے پاؤں دوڑتا ہوا پیچھے گیا کہ امام جا رہے ہیں. بعد میں اس نے خودکشی کر لی, سوئسائڈ کر لی. سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خود دریا میں گرا دیا. روتا رہتا تھا, پاگل ہو گیا تھا, پاگل ہو گیا. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں آخری جو لحظہ مولا حسین جب نکلے نا وہ بھول نہیں پاتا. میں نے ساتھ نہیں دیا. جیسے مولا نکلے نا تو میں نے دیکھا مولا جا رہے ہیں تیزی سے. مولا کے قد بڑا تھا تو تیز سے پاؤں اٹھا رہے ہیں. تو کہا میں نے سائیڈ پوسٹ سے دیکھا کہ نور چمک رہا ہے جیسے زمین پہ سورج و چاند اتر آیا. اور حسین مجھے ایوائڈ کرنے کے لیے تیز سے چلنے کا نہیں, کچھ نہیں چاہیے. جب جا رہے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے چاروں طرف آ گئے. تو کہا وہ بچے مولا کے ابا میں ہاتھ ڈالتے, کھیلتے. مولا کا قد بڑا تھا, جب تیز سے چل رہے تھے نا تو بچے گرنے لگے. تو کہا حسین اتنے کریم تھے, کسی بچے کو گرتا برداشت نہیں کرتے تھے. رک جاتے, بچے کو اٹھاتے, پیار کرتے, پھر ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے چلتے. وہ کہتا ہے وہ آخری لحظہ, پھر اس نے کوفے میں آ کے سب کو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا, میرے ساتھ یہ ہوا, مولا نے مجھے بلایا. اور پھر مولا کی شہادت ہو گئی. اور مجھ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ میں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی, اتنا بڑا سردار, اتنے پیسے والا, اتنا عابد زاہد کہ مولا خود دعوت دے نہیں آئے اور جناب قاسم سے کہیں رک جاؤ. ماں کا سہارا ہو قاسم, آپ کے دوسرے بھائیوں نے شہادت دے دی. کہ نہیں چچا جان, آپ پہ قربان ہونا احلی من العسل. پوری دنیا میں 7 محرم مخصوص ہے جناب قاسم سے. آپ نے کبھی سوچا عشرہ محرم میں اتنے بڑے بڑے شہید ہیں, اگر میرا جملہ پہنچ جائے, اتنے بڑے بڑے شہید, لیکن ایک دن مخصوص ہے حضرت قاسم ابن حسن سے. 7 محرم پوری دنیا میں, وہ بھی ارلی نائٹس نہیں, شروع کی راتیں نہیں, 7 محرم کی رات. کیوں؟ ایک مولا حسن کے بیٹے, ان کی نمائندگی, اور دوسرے اس جوانی میں آپ نے مولا حسین کا ساتھ دیا جب ہر بچہ کہتا ہے میں بھی جینا چاہتا ہوں. دنیا کا ہر آدمی کیا کہتا ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, میں نے مرنا نہیں ہے, میں نے شاہ. جناب قاسم کہتے ہیں چچا جان میں نے آپ پہ قربان ہونا ہے. میں جانتا ہوں میں نے وقت زیادہ لیا, مجھے جو ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا تھا, میں چاہتا تھا کہ اندازہ ہو آپ کو جناب قاسم کی اس عظمت کا, ان کی گریٹنس کا اندازہ ہو کہ بعض اوقات 13.5 برس کا بچہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر امام بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداء. وہ ان شہداء میں آتے ہیں جسے نبی آئیں, امام آئیں, سلام کریں. سلام ان شہداء پہ جنہیں ائمہ علیہم السلام نے سلام کیا. جہاں انبیاء آ کے کہیں گے کہ ہاں حسین آپ کے ساتھی, آپ ہی کے ساتھی تھے. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں جناب قاسم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب سید الشہداء اور ان کے تمام اجداد, خاص طور سے رسول اکرم اور امام مولا کائنات اور جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. آج ایک مومن کا کی سویم کی مجلس بھی ہے. پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما. پروردگارہ کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں, اگر ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں, مجلس رکھیں گے, فاتحہ رکھیں گے, سب کچھ کرتے ہیں. پروردگارہ نواسہ رسول چلے گئے, لوگوں نے دفنایا بھی نہیں 3 دن تک. پروردگارہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کی عظمتوں کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ فرما, دہشت گردی کا, ٹیررزم کا خاتمہ فرما. پروردگارہ اس امام بارکہ مسجد کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما.
جتنے مومن و مومنات مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، تمام مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے شام، عراق و ایران کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علی الحسین۔